السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ایک مشورہ دینا ہے آپ کو۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کی بات بالکل نہیں ماننی۔ جس نے نفس کی بات مانی وہ جہنم میں گیا۔ لہذا نفس کے ساتھ ہم نے مجاہدہ کرنا ہے اور نفس کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا غیر مسلم، تو وہ اسلام کے سخت خلاف تھا۔ تو جب وہ مر رہا تھا، ایک مسلمان اس کے پاس پہنچا اور اس کو بولا کہ آپ کا آخری وقت ہے، لہذا آپ نفس کی نہ مانیں اور کلمہ پڑھ لیں۔ تو اس نے کہا کہ نفس کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ نفس کہتے ہیں دل کی بات کو، دل کی خواہش۔ تو آپ کا نفس کیا کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ بولا نفس تو میرا نہیں مان رہا۔ تو بولا دیکھو، نفس کی نہ مانو اور کلمہ پڑھ لو۔ اس کی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ اب نفس وہ اپنی خواہشات کو کہتے ہیں۔ نفس ہی ہمیں جھوٹ بلواتا ہے، نفس کی خواہش کے مطابق ہی ہم زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نفس کی نہ مانیں، نفس کا مقابلہ کریں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ جب نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو نفس ہی ہمیں روکتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، آج تیرے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، بعد میں پڑھ لینا، کپڑے صحیح پہن لینا، اور ٹھیک ہے ابھی تو آپ جوان ہیں، بعد میں توبہ کر لینا، نماز پڑھ لینا، کوئی وقت گزرا تھوڑی جا رہا ہے۔ تو ہم نفس کی مان کے مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ نفس وہی ہم سے ڈکیتی کرواتا ہے۔ نفس کہتے ہیں اپنی خواہشات کو، یعنی دل کی مرضی، اسے نفس کہتے ہیں۔ اور یہ دل کے اوپر جب بندہ اچھے کام نہیں کرتا تو شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے، پھر وہ انسانی اور شیطانی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں نفس۔ تو نفس ڈکیتی کرواتا ہے، چوری کرواتا ہے، جھوٹ بلواتا ہے، شراب پلواتا ہے، بڑوں کی نافرمانی کرواتا ہے، دوسروں کا حق کھانے کا بولتا ہے کہ تو بڑا تکڑا ہے، چلاک ہے، دلیر ہے، اس کا حق کھا جائے گا، یہ تو تیرا حق ہے، اس کا تھوڑی ہے، چھین کے کھا جا۔ تو وہ ہی ان چیزوں کے اوپر راغب کرتا ہے۔ تو جب ہم نفس کی نہیں مانیں گے، ان چیزوں سے پرہیز کریں گے، تو پھر اللہ پاک ہمیں کامیابی دلائے گا۔ تو جب ہم نفس کی نہیں مانیں گے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، کسی کا حق نہیں کھائیں گے، زنا نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں کریں گے، فراڈ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو پھر ہم جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ تو میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ نفس کی نہ مانیں، اللہ کی مانیں۔ نفس کی جب ہم مانتے ہیں تو پھر نفس ہو جاتا ہے طاقتور، یعنی جسم، اور جب طاقتور ہو جاتا ہے تو پھر ہم بن جاتے ہیں جانور۔ اب جانور بھی وہ جس کا مرضی ہے گھاس کھا لے، اگر بازار میں گھوم رہا ہے تو سبزی کی دکان پہ وہ ٹوٹ پڑے گا، سبزی کھا لے گا، کیونکہ جانور ہے، اس کی اس کو پتہ نہیں ہے کہ جائز ناجائز کیا ہے۔ تو لہٰذا اپنے نفس کی ہم نے نہیں ماننی
ہم نے اللہ کی ماننی ہے. جب اللہ کی مانیں گے تو ہماری روح جو ہے، روح آسمانوں سے آئی ہے، وہ ہو جائے گی طاقتور. جسم جو ہے، نفس جو ہے یہ بنا ہے زمین سے، مٹی سے. نفس کمزور ہو جائے گا، روح طاقتور ہو جائے گی. جب ہم اسے قرآن کی تلاوت کی غذا کھلائیں گے، نماز کی غذا کھلائیں گے، ذکر اذکار، سچ، پرایا حق نہیں کھائیں گے، کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، راستے میں اگر کوئی کھڈا ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، کسی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اس کو روک دیں گے، کوئی برا کر رہا ہے اس کو ہم روک دیں گے، تو پھر ہماری روح ہو جائے گی طاقتور. تو نفس جو ہے، جسم یہ سواری ہے، اور روح جو ہے یہ سوار ہے. جب ہم اچھے کام کریں گے تو سوار ہو جائے گا طاقتور. وہ پھر نفس کو برائیوں سے روک کے جنت کی طرف لے جائے گا، کیونکہ سوار طاقتور ہوگا. جب گھوڑے کے اوپر سوار طاقتور بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی کروا سکتا ہے گھوڑے سے، جس طریقے سے اس کو چلائے وہ چلے گا. یہاں تک کہ اگر وہ گھوڑے کو ناچنا سکھا دے تو وہ ناچتا ہے. آپ سے درخواست ہے کہ اچھے کام کر کے روح کو طاقتور کریں، تاکہ یہ ہمارے جسم کو جو ہے جنت میں لے جائے. اور آپ کو میں نے سمجھا دیا ہے کہ سوار جب طاقتور ہوگا تب طاقتور ہوگا جب ہم اس کو اچھے کاموں کی، نیکیوں کی غذا کھلائیں گے. اور اگر روح کو نیکیوں کی، اچھے کاموں کی غذا سوار کو نہیں کھلائیں گے تو سواری ہو جائے گی طاقتور. کیونکہ وہ اپنی خواہشات جو ہے اپنی خواہشات پوری کرے گا. جو بھی دنیا جان کے برے کام ہیں وہ پورے کرے گا تو سواری طاقتور ہو جائے گی، اور وہ روح کو جو ہے گھسیٹ کر جہنم میں لے جائے گی. اور ساری زندگی پھر جو ہے وہاں آگ کے مزے چکھیں گے. اور اگر سواری کو طاقتور کر دیا تو پھر جنت تو ماشاءاللہ جنت ہے. شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں، زعفران کی گھاس، ماشاءاللہ سونے چاندی کے درخت، اور ریشم کے تکیے، سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، اللہ کا دیدار، اور ساری زندگی جو ہے پھر ان چیزوں کے مزے چکھیں گے. اور اگر کسی دوست سے ملنے کی خواہش ہوگی تو یاقوت کا گھوڑا آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، آپ اس کے اوپر سوار ہوں گے، وہ اڑے گا اور آپ کو جو ہے اس دوست کے پاس لے جائے گا، بشرطے کہ وہ بھی جنت میں ہو. کیونکہ جنتی تو جہنم میں جائے گا نہیں اس کو جہنمی سے ملنے کے لیے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، روح کو طاقتور کریں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اپنے نفس پہ کنٹرول کروں اور روح کو جو ہے نیکیوں کی غذا دوں، تاکہ میں بھی جنت میں جانے والا بن جاؤں. میں بھی گناہ گار ہوں. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی باتیں کر کے دوسرے دوستوں کو بتا کے، تاکہ ان کے اوپر میں خود بھی عمل کروں. کیونکہ میں بھی کوئی بزرگ نہیں ہوں، نہ اللہ کا ولی ہوں، کمزور انسان ہوں. اور اسی طریقے سے بندہ جو ہے وہ نیکیوں کی طرف راغب ہوتا ہے. بار بار آپ اللہ کا ذکر کریں، بار بار اللہ کی بڑائی بیان کریں، بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر کریں، سنتوں پہ عمل کریں، تو پھر آپ اللہ کی طرف جو ہے راغب ہوں گے. جب ہم اللہ کا ذکر ہی نہیں کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان نہیں کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی بات نہیں کریں گے، تو پھر ہم جہنم کی طرف جائیں گے. پھر جنت کی طرف اور اللہ کی طرف راغب جو ہے ہونا یہ بہت مشکل ہے. تو جو مشورہ میں نے دیا ہے اس کے اوپر اللہ کے واسطے عمل کریں. یہ جو یہاں دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں نا، اگر ہم اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے، تو یقین کرو یہ سارے جنت میں بھی ملیں گے. وہاں بھی محفلیں ہوں گی، لیکن وہاں کی محفلیں تو پھر سبحان اللہ کتنی اچھی محفلیں ہوں گی. وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کریں گے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی جہنم میں چلا جائے، وہ تو برباد ہو گیا. آج سے توبہ کریں، تہیہ کریں کہ ہم انشاءاللہ اپنے نفس کی، شیطان کی نہیں مانیں گے، ہم اپنے رب کی مانیں گے اور روح کو
راضی کر کے طاقتور کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیں چینل کو اور شیئر بھی ضرور کرنی ہے۔ اگر ان باتوں کی وجہ سے کوئی نیک راستے پہ چل گیا تو جتنی نیکیاں کرے گا اس میں میرا بھی حصہ ہوگا اور آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ فی امان اللہ، والسلام، پاکستان زندہ باد۔